قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان و حضرموت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورے سے اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورے سے اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا: اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ مکرمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے
सूखे तने हैं गिरे हुए, तो तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो। फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गौल नमूदार हुआ जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और आखिरी जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। कुरान करीम इस दर्दनाक वाक़या से ये सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद आवर कौम थी और उन लोगों की माली खुशहाली भी निहायत मुस्तहकम थी, क्योंकि लहलहाती खेतियां और हरे भरे बागात उनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर उन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महल्लात तामीर किए थे। उन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतमाद, अपने तमूल और सामान व ऐश व इशरत पर बड़ा नाज था, मगर कुफ्र और बदआमालियों और बदकारियों की नहुसत ने उन लोगों को कहरे इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने उनकी पूरी आबादी को झिंझोड़ कर चिकनाचूर कर दिया और उस पूरी कौम के वजूद को सफ़े हस्ती से इस तरह मिटा दिया कि उनकी कब्रों का भी कहीं निशान बाकी न रहा। तो फिर भला हम लोगों जैसी कमजोर कौमों का क्या ठिकाना है कि अजाब इलाही के झटकों की ताब ला सकें। इसलिए जिन लोगों को अपनी और अपनी नस्लों की खैरियत और बका मंजूर है, उन्हें लाजिम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों और बदआमालियों से हमेशा बचते रहें, अपनी कोशिश और ताकत भर आमाल साले और नेकियां करते रहें, वरना कुरान मजीद की आयतें हमें झंझोड़ कर ये सबक दे रही हैं कि नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। कुरान मजीद में ये भी पढ़ लो, वल्मुत्तफिकातु बिलखातिया, यानी बहुत सी बस्तियां अपनी बदकारियों और बदआमालियों की वजह से हिलाक व बर्बाद कर दी गईं। और दूसरी आयत में ये भी पढ़ लो, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो जरूर हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया तो हमने उन्हें उनके किए पर गिरफ्तार किया। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।